خیرا کثیرا۔ الحمدللہ تعالی جل شانہ جمعۃ المبارک کی برکتیں پانے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کس طرح آقا سے نکاح ہوا یہ واقعہ شروع کیا تھا، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں آج ہم کچھ آگے بولیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بڑے کمالات کے مالک ہیں، بڑی شان والے ہیں، جو ان کی زوجیت میں آ گئی، جو خاتون ان کی زوجیت میں آ گئی، اسے اللہ نے کیا مقام دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں وہ مومنوں تمہاری مائیں ہیں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے تمام مومنین و مومنات کی ماں کا مقام عطا فرمایا کہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب ماں کس شان والی ہوتی ہے آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کی کیا شان ہوتی ہے، ماں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہاں ایک رواج تھا کہ جو وصال کر جاتا اس کی زوجہ آگے نکاح کر لیتی، اس کی بیوی آگے نکاح کر لیتی شوہر کی وصال کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے وہ شان دی کہ فرمایا کہ اے مومنو، میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہ ہو سکے آپ کی ازواج سے نکاح کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ شان دی، وہ مقام دیا ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو، کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو سکے نکاح کا، کیونکہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ کا قرآن بیان کر دیا گیا کہ اے لوگو، اے مومنو، یہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، تو ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے کمال دیا، اللہ کو میرے پاک نبی کے گھر والوں سے کتنا پیار ہے یار، دیکھیے اللہ کو کتنا خیال ہے میرے نبی کے گھر والوں کا۔ میرے نبی کی تو شان اپنی ہے نا، ان کا تو کمال اپنا ہے، ان کا تو مقام، کمالات، خصائص، ان کی خوبیاں تو اپنی ہیں، مگر جو خاتون میرے پاک نبی کی زوجیت میں آ گئی اللہ نے اس کا بھی کتنا خیال رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں اس خاتون کو کتنا مقام دیا گیا، اور اللہ نے ان کا کتنا خیال رکھا، اور اللہ پاک کو ان کا کتنا خیال ہے کس بات کا کہ یہ میرے پاک نبی کی بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ، میرے پاک نبی کی ازواج ہیں، میرے پاک نبی کی صحبت میں ہیں، یہ میرے پاک نبی کی رفاقت میں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے مومنو، میرے پاک نبی کی ازواج جو ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔
تمہاری مائیں ہیں، تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہ پیدا ہو سکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرنے کا، کیونکہ ہر ایک کو بتا دیا گیا، اللہ نے بتا دیا، قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اے مومنو، میرے پاک نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تو ماں سے تو کبھی کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا نکاح کا، دیکھیے نا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا، پھر آپ کی بیویوں کو وہ مقام، وہ شان، کہ ان کو ہمیشہ کے لیے امہات المومنین کا مقام عطا کر دیا، اور فرما دیا کہ تم مومنوں قیامت تک جتنے مسلمان آؤ گے، مومنین آئیں گے، سب کے لیے میرے نبی کی بیویاں جو ہیں یہ مائیں ہیں۔